نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ آج ماشاءاللہ درس نمبر 2 سورہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور یہ سورت مدنی ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ مدینہ شریف میں نازل ہوا ہے اور اس میں گائے کا ایک واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا اور اس کے قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں قاتل کا بتا دیجئے۔ تو وہ اللہ سے استدعا کرنے لگے۔ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کر دے اور اس کے گوشت سے اس مردے کو ٹچ کر دے تو یہ زندہ ہو جائے گا اور پھر یہ اپنے قاتل کو بھی بتا دے گا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ لہٰذا اس واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے اور یہ واقعہ جب اپنے اس پہ آئے گا تو اس کی مزید تفسیر انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے۔ ابھی چونکہ ہم نے سورہ فاتحہ کا تفصیلی ذکر فرمایا تھا اور پھر اس میں چونکہ ہر مومن مسلمان اس میں یہ دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، سیدھے راستے پر چلائے۔ تو اللہ پاک نے اس صورت میں اس طرح فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہے اور اس کے متعلق کسی صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا نہیں ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان الفاظ کے معنی اور مفہوم اور اللہ کے رسول اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ اب چونکہ
سورہ فاتحہ میں ہم نے استدعا کی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ قرآن پاک رکھ دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ پڑھ لیجئے اور اس کو سمجھیے اور پھر اس پر عمل کیجئے، تو یہ سیدھے راستے پر یعنی آپ کو پہنچا دے گا اور ڈال دے گا۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح سنیے، ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے یعنی قرآن پاک، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ کرنا چاہیے۔ اور جب اس میں شک آدمی نہیں کرتا تو ان کے لیے پھر ہدایت ہے۔ اگر اس کو اگر کوئی یعنی اللہ کی کتاب ہی نہیں مانے گا تو پھر اس کو ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اس پر ایمان لانا ہوگا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا ہے، تو اس کو ہدایت ملے گی۔ جب وہ اس کو پڑھے گا تو پھر اس کو ہدایت نصیب ہوگی۔ ھدی للمتقین، یہ سراسر ہدایت ہے لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ پاک سے جو لوگ ڈرتے ہیں اور اس کو اپنا خدا مانتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے نا اس میں ہدایت ہے سب۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں الذین، یہ ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون، کہ وہ ایمان لاتے ہیں بالغیب، بن دیکھے چیزوں پر، یعنی غیب کی چیزوں پر ان پر ایمان اس کا ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے وہ مومن اس لیے کہلاتا ہے کہ اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا اور قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا، یعنی جتنی بھی مخلوقات کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے ہم نے اس پر ایمان لایا کہ یہ حق اور سچ ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا تو ہم اس کو حق اور سچ مانتے ہیں، لہٰذا یہ ایمان بالغیب ہے۔ تو مومن یعنی مسلمان کے لیے سب سے پہلے جو شرط ہے وہ ایمان لانا ہے اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر، ان سب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ پھر دوسری بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی اس میں فرمائی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں یہ نماز کو، یعنی جو ایمان لانے کے بعد پھر سب سے پہلے جو حکم ہے وہ نماز ادا کرنے کا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے حساب کتاب نماز کے بارے میں ہوگی، سب سے پہلے حساب کتاب نماز کے بارے میں ہوگی۔ جس کی نماز صحیح اور پوری نکلی اس کے اور اعمال بھی صحیح اور پورے نکلیں گے، اور جس کے نماز صحیح نہیں نکلی اور پوری نہیں نکلی تو اس کے اور اعمال بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح اس کی نماز ہے۔ لہذا نماز جو ہے یہ قائم کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے کہ اس کو وقت وقت پر ادا کیا جائے اور اس کے اوقات کا خیال رکھا جائے اور اس کے ساتھ اس کو پوری یعنی 5 نمازیں پڑھی جائے۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا ہے ان میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے جو دولت دی ہے یا باغات والے ہیں ان کو جو پھل فروٹ دیے ہیں یا جو زمیندار ہیں ان کو یعنی گندم اور دوسری چیزیں دی ہیں، سبزیاں وغیرہ، ان سب میں سے اللہ کے نام پر بھی دیتے ہیں
جیسے کہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یعنی یہ چیزیں اس میں یعنی یہ ادا کرتا رہے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہوئیں مومن ہونے کے لیے کہ پہلے ایمان لانا، پھر یعنی اپنی نماز کو قائم کرنا، اور اس کے ساتھ یعنی اللہ کے نام پر یعنی پیسے خرچ کرنا۔ تو زکوٰۃ کا بھی حکم اس میں آ گیا، نماز کا بھی حکم آ گیا، اور ایمان بالغیب کا بھی حکم آ گیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس کتاب پر جو آپ کے اوپر نازل فرمایا گیا ہے، یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل فرمائی گئی ہیں وہ ان پر بھی ایمان لانا لازمی ہے، جس طرح کہ تورات، زبور، انجیل اور جتنے بھی صحیفے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یعنی نبیوں پر نازل فرمائی گئی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہوگا۔ لیکن آخر میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو بیچ کر یہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنا دیا۔ اب اس پر عمل کریں گے لیکن ایمان سب پر لائیں گے۔ اور اس کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور قیامت کے دن پر یہ یقین رکھتے ہیں، یعنی ایمان رکھتے ہیں کہ یعنی ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی سب لوگوں کو زندہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد سب کے ساتھ حساب ہوگا، یعنی ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ اگر کسی نے 1 ذرہ برابر نیکی کی ہے تو اس کا اجر ملے گا، اور اگر کسی نے 1 ذرہ برابر کوئی زیادتی کی ہے، گناہ کیا ہے، تو اس کی سزا اس کو ملے گی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یعنی ہدایت پر ہے، یعنی ایمان بالغیب اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خیرات اور صدقات دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیاب قرار دیا جو ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اس قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔